دو چیزوں کے دھوکے ہیں. ایک دھوکا نفس اور شیطان کا، شہوتوں کا. کس کا؟ یہ نوجوانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. نوجوانوں میں محبت زیادہ رہتی ہے. پتے کی بات سنیے، نکتہ ہے. نوجوانوں میں کیا رہتی ہے؟ اس لیے آپ دیکھو جہاں بھی مجموع میں دیکھے تو جلدی آنے والے کون ہوتے ہیں؟ نوجوانوں میں ہر چیز کا جذبہ ہوتا، شوق ہوتا، اور جلدی کسی کے کیا ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو سب سے خطرناک چیز جو بہکانے والی ہے وہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات. نفسانی خواہشات. دوسرا فتنہ کیا ہے؟ دوسرا فتنہ سوچ اور سمجھ کا ہے. یہ کیوں ضروری اس وقت کا فتنہ ہے؟ یہ بولو بھائی، یہ کیوں ضروری؟ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. ذہن میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ایسے ایسے وساوس ڈالتا، بندہ کٹ کے ہی رہ جاتا بعض وقت. یہ زیادہ تر کن کو ہوتا ہے بولے تو جو علم سے زیادہ لوگوں کو سنتے رہتے ہیں، زیادہ لوگوں کے باتیں سنتے رہتے ہیں، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ کرتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو یہ دھوکہ ہو جاتا، کچھ نیک رہتے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بس ہیں، اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ بھی فتنہ ہے. شہوت کا فتنہ تو پھر بھی بہتر ہے، یہ فتنہ بڑا ڈینجر ہے. اس لیے کہ شہوت کا فتنہ، شہوت میں پڑنے کے بعد احساس ہوتا ہے بعض وقت میں جو کر رہا ہوں کیا ہے؟ گناہ ہے. لیکن یہ جو فتنہ ہوتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے بندہ ہلاک ہو کر رہ جاتا ہے. کسی کے پاس جاتا نہیں اور بنتا نہیں. کسی سے بھی ہو، کسی کے پاس نیک ماحول میں جڑنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے. ایسے بندے کہ میں کسی کے پاس جاؤں کیا وہ کہیں ایسے، ان کو نیک لوگوں سے نفرت ہوتی. اور اس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی عزت کرنے کا بہت رواج ہو گیا. دینداروں کی آج لوگ قدر نہیں کرتے. بڑا دیندار ہے، اس سے ملو بول کے اٹھاتے ہی پوچھتے ہیں ڈاکٹر ہیں، ملو اس سے. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا فتنہ ہے شیطان کا. یاد رکھو، جس علاقے میں، جس جماعت میں دینداروں کی عزت نہیں ہوتی، دنیا کو بیس بنا کے، بنیاد بنا کے عزت کی جاتی ہے، وہاں پھر لوگ برائی کی طرف جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی. وہاں برائی کی عزت گری جاتی ہے، اچھائی کی، برائی کی عزت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، اچھائی کی عزت گھٹ جاتی ہے. یہ عاجز تو اس پہ بہت بول رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، بہت نقصان ہو رہا ہے. سب سے بڑا نقصان اس زمانے کا. اللہ کے لیے میرے بھائیوں، دلوں کے کونے کونے سے نکال دو دنیاوی اسباب کو بنیاد بنا کے کسی کو عزت دینا. یہ چیز رہی تو اللہ نہیں ملتے. پکی بات بول رہا ہوں، پکی بات ہے. کیسے بول رہا ہوں میں؟ یہ کیسے بول دیا حضرت تم؟ یہ ہمارا صرف ادراک نہیں، یہ ہمارا الہام نہیں ہے، حدیثوں میں بھی ہے. حضور نے جو بنیادی باتیں بتائی ہے ہمیشہ یاد رکھو، بہت کام کی باتیں ہیں حضور کی. حضور جو تھے نا حکمت کے منبع تھے. حضور نے امت کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا. دیکھو حضور نے جگہ جگہ فرمایا عزت دین کی بنیاد سے رکھو. کس کی بنیاد پہ رکھو؟ دین کی بنیاد ہو. اب پوری حدیث کھنگالو، وہاں حضور کہیں بھی ایسا جھول نہیں ہے جہاں کسی کو دھوکہ ہو سکے کہ دین میں دنیا کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے دنیا کی بنیاد پہ عزت ہو، کہیں بھی نہیں ہے. آپ میرے حضور اپنے متعلق کیا فرمایا؟ میری خواہش یہ ہے میں غریبوں میں رہوں. یہ مطلب یہ نہیں بولا کہ امت کمائے نہیں بول کے نہیں بولے، دنیا کو دلوں سے گرائے حضور، یہ مقصود ہے. سمجھ میں آیا؟
یعنی جو طلب تم دین کے لیے رکھتے ہو دنیا کے لیے مت رکھو. کتاب الحدیثوں میں ایک باب آتا کتاب الرقاق. کتاب الرقاق بہت ہی پیارا باب ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. وہ رقاق پڑھیں گا نا بندہ آدھا ولی بن جاتا. یعنی ایسی باتیں ہیں دنیا ذلیل ہو کے دلوں سے نکل جاتی. حضور کا بنیادی بتانے کا مقصد یہ ہے, ہم آج نیکوں کی صحبت کو برا سمجھتے ہیں. اللہ کے لیے جو ہماری صحبتیں ہیں نا تھوڑی دیر کی بڑی نعمت ہیں, بہت بڑی نعمت. آپ کو معلوم نہیں اس سے ملتا کیا ہے. اچھا دل رکھ لو, آپ دل کو سنوار لو, ذکر و مراقبوں سے بھر لو. ایک دنیا کی مجلس میں جا کے آؤ, اس دن تمہاری رات نور کے بغیر گزرے گی, پورا نور زائل ہو جائے گا. ہمارا تجربہ ہے, اولیاء کا تجربہ ہے, مشائخ کا تجربہ ہے, حدیث قرآن اس سے بھری ہوئی ان باتوں پہ. سن